بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورہ توبہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جب مکہ فتح ہوا تو مشرکین کو حکم دیا 4 مہینے تمہارے پاس ہیں، 4 مہینے کے بعد مشرکین کو حرم سے نکال دیا جائے گا۔ اللہ نے یہ بھی کہا ان میں جو ایمان لے آئے، قرآن سننا چاہے تو اس کو لاؤ تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے۔ تو تبلیغ پر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی غیر مسلم آنا چاہتا ہے اس کے لیے اسلام نے اپنا ظرف کشادہ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا حتیٰ یسمع کلام اللہ، کوئی بھی مشرک اللہ کا کلام سننا چاہے اسے آنے دو تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے، اس لیے کہ ان کو ابھی تک معلوم بہت سے ایسے جن کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، تو جب اللہ کا کلام سنیں گے تو ہو سکتا ہے اسلام ان کے دل میں اتر جائے۔ پھر اللہ نے اسی صورت میں فرمایا کہ مسجدیں تعمیر کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیت سے مسجدوں کے تعمیر کرنے کی فضیلت بھی معلوم ہوتی، مسجد بنانی چاہیے، لیکن ایک بات کا خیال رکھو، ایک علاقے میں پہلے سے ایک مسجد ہے تو اسی علاقے میں دوسری مسجد نہیں بنانی چاہیے۔ ہر کام کا کوئی سلیقہ اور طریقہ ہوتا ہے۔ میں نے کئی علاقوں میں دیکھا ادھر ایک مسجد ہے، ساتھ میں ہی دوسرا آدمی اپنی دکان بنانے کے لیے نا، اس میں اگر آپ کا مقصد اللہ کی رضا ہے تو بھائی یہاں نہیں بناؤ، ایسے علاقے میں جاؤ جہاں نہیں ہے۔ لیکن ایک مسجد بنی ہوئی ہے اسی کے ساتھ دوسری مسجد، تو نمازیوں کو صرف کیا کرنے کے لیے؟ کاٹنے کے لیے، توڑنے کے لیے۔ تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک مسجد ہے تو پھر دوسری مسجد دوسرے محلے میں ہونی چاہیے، اسی مسجد میں نہیں بنائے دوسری مسجد، دوسرے محلے میں ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ غزوہ حنین کا بھی تذکرہ ہے کہ مکہ کے بعد جو ہے نا غزوہ حنین ہوا، اس میں صحابہ کو خیال ہوا ہم نے تو جب تھوڑے تھے تو اتنی بڑی بڑی لڑائیاں فتح، اب تو ہم بڑے طاقتور ہو گئے ہیں، اب تو اللہ ہمیں فتح دے گا۔ تو بعض کے دل میں یہ خیال آیا اور شکست ہو گئی، اور اللہ نے فرمایا شکست اس لیے ہوئی ہے کہ تم نے نظر اسباب پہ رکھی ہے۔ تو ہم نے اسباب اختیار کرنے ہیں، لیکن یقین کرنا ہے کہ ہوتا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ جیسے تبلیغ والے کہتے ہیں نا بھائی اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے اسباب اختیار کرنا ہے، نظر اسباب پہ نہیں رکھنی۔ نظر کس پہ رکھنی ہے؟ اللہ پہ۔ بھائی اللہ سے ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے تو سارے بھی اسباب اختیار کر لو، کچھ نہیں ہوگا، اللہ چاہے گا تو کچھ بھی نہیں کرو سب کچھ ہو جائے گا۔ تو یہ مطلب ہے اللہ پہ نظر رکھنے کا۔ اللہ نے ان لوگوں کی بھی جو ہے نا سزا کو بیان کیا جو زکوٰۃ نہیں دیتے، سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں، اسی سونے چاندی کو پگھلایا جائے گا، جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کے پہلو اور ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا قیامت کے دن۔ اس لیے بھائی سونا خواتین نے بہت رکھا ہوا ہوتا ہے، اس کی زکوٰۃ نکالا کریں، یہی سونا ورنہ پگھلا کے اللہ اسی سے پیشانی کو جلائے گا۔